جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ ملک ریاض نے نیب کا جواب دے دیا اور اس جواب میں انہوں نے کہا جی میں گواہی نہیں دوں گا، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ میرا جو سینہ ہے اس کے اندر راز چھپے ہوئے ہیں پورے ثبوتوں کے ساتھ، اور اگر مجھے زیادہ ڈسٹرب کیا گیا تو میں یہ سارے ثبوت اور سارے راز اوپن کر دوں گا۔ اب ملک ریاض صاحب یہ دھمکی کیوں دے رہے ہیں، کس کو دے رہے ہیں، اور ان کے سینے میں کس قسم کے راز چھپے ہوئے ہیں، یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں پوری تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کے نام پر ایک انوکھا فراڈ ہوا ہے، اور یہ فراڈ ہوا ہے انشورنس کی بنیاد پہ، اور اس کے نیچے ایک سرکاری نمبر بھی دیا گیا ہے۔ اور جب ہم نے پتہ کروانے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایسا کوئی فیصلہ نہیں آیا۔ اگر یہ کوئی فیصلہ نہیں ہے تو پھر یہ فراڈ یا فیک نیوز کیوں کریٹ ہو رہی ہے، یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پیکا قانون میں مزید تبدیلی کی جا رہی ہے، اور اب کسی نے فیک نیوز پھیلائی یا پھیلائی تو اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، کتنی کارروائی ہو سکتی ہے یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ کے اندر بتایا جائے گا۔ اور سینیٹر پلوشا جو ہیں وہ ظاہر ہے قائمہ کمیٹی ہے سینٹ کی، اور یہ قائمہ کمیٹی ہے آئی ٹی کی، اور اس کا یہ ممبر بھی ہیں اور شاید یہ چیئرپرسن بھی ہیں ان کی، اور ان کا اپنا ڈیٹا چوری ہو گیا۔ تو جب ایک قائمہ کمیٹی کی چیئرمین کا یا قائمہ کمیٹی کے ممبر کا ڈیٹا چوری ہو جائے تو پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ عام آدمی جو ہے اس کا کیا بنے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا ہو رہا ہوگا پاکستان کے اندر، یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ اور آج بھی قومی اسمبلی کے اندر اردلی کی آوازیں آتی رہیں، اور یہ آوازیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آتی رہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف چاہتی کیا ہے؟ کیا وہ اپنا اردلی لے کے آنا چاہتی ہے؟ یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں پوری تفصیل کے ساتھ بتایا جائے گا۔ اور مسنگ پرسنز کے کمیشن کا سربراہ بھی، نیا سربراہ بھی تعینات کر دیا گیا ہے۔ یہ کون صاحب ہیں اور یہ مسنگ پرسنز کا کمیشن کیا ہے، یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں پوری تفصیل سے بتایا جائے گا۔ لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ہر اچھی بات صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگیں، یہ ویلاگ اچھا لگے تو اسے کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہم سب سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کے نام پہ ہونے والے فراڈ کی طرف آتے ہیں۔ ایک نیوز الرٹ جاری ہوئی ہے، اور یہ نیوز الرٹ اس وقت پورے سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے، اور تقریباً واٹس ایپ کے اوپر تو ہر دوسرے آدمی کو یہ مل رہی ہے، اور کوئی نہ کوئی فارورڈ کر رہا ہے۔ یہ ایک حوالہ دیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کا، اور اس کے اندر انشورنس کو بیس بنایا گیا ہے۔ وہ نیوز الرٹ ہے کیا، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، پھر اس کے اوپر بات کریں گے۔ سپریم کورٹ کا تمام سرکاری ملازمین کو گروپ انشورنس ادا کرنے کا حکم۔ معزز عدالت نے حکومت کو حکم دیا ہے کہ وہ دوران سروس فوت ہو جانے والے ملازمین کے ساتھ ساتھ ریٹائر ہو چکے اور ہونے والے تمام ملازمین کو گروپ انشورنس ادا کرے۔ اس سے قبل یہ سہولت صرف دوران ملازمت فوت ہو جانے والے ملازمین کو دی جاتی تھی۔ ادائیگی کی شرح اس کے نیچے لکھی گئی ہے، اور 1 سے 4 اسکیل کے جو لوگ ہیں ان کی ہے، پھر 5 سے 10 کے اسکیل کی ہے، پھر 11 سے 15 اسکیل کی ہے، پھر 16 اسکیل کی ہے، پھر 17 اسکیل کی ہے، پھر 18 اسکیل کی ہے، پھر 19 اسکیل کی ہے، اور جو 20 اسکیل سے اوپر ہیں ان کو 25 لاکھ روپے ادا کرنے کا حکم جاری کیا گیا، اور ساتھ نیچے لکھا گیا ہے کہ تمام ریٹائرڈ ملازمین مزید معلومات کے لیے درج ذیل پتے پر فوراً رابطہ کریں، اور نیچے 2 فون نمبر اور ایک فیکس نمبر دیا گیا ہے۔ اب یہ جو کچھ ملازمین ہیں، جو پرانے ملازمین ہیں، ریٹائر ملازمین ہیں، ان سب کے اندر یہ خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ جناب اب ہمیں بھی انشورنس مل رہی ہے، اور یہ گروپ انشورنس مل رہی ہے، اور ٹھیک ٹھاک پیسے ہیں، اور ان سب نے رابطہ کرنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں نے فیکس کر دیا، کچھ لوگوں نے ٹیلی فون کیے۔ ٹیلی فون جو ہے کوئی وہاں سے اٹھا نہیں رہا، اور فیکس جو ہے اس کا کوئی جواب نہیں دے رہا۔ عدالت کی زبان میں بادیو نظر میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے نام کے اوپر فراڈ ہو رہا ہے۔ مجھ سے ایک ایڈیشنل ریٹائرڈ سیشن جج جو ہیں انہوں نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جاوید صاحب میں نے ٹیلی فون پہ رابطہ کیا لیکن وہ فون کوئی اٹھا نہیں رہا، اور فیکس کیا تو اس فیکس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ میں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں میرا ایک لنک ہے، کیونکہ یہ خود جج رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی میرے ایک جج صاحب ہیں جو اس وقت وہاں پہ اچھی پوزیشن میں ہیں، لیکن وہ جج نہیں ہے وہاں پہ، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ جسٹس نہیں ہے، لیکن وہ جو باقی سٹاف ہے اس کے اندر شریک ہوتے ہیں، شامل ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی میں نے ان سے پوچھا کہ اس قسم کی کوئی فیصلہ آیا ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے وہ جو صاحب ہیں ان کے پاس سارے فیصلے آتے ہیں اور پھر وہ فیصلے اپلوڈ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اس قسم کا کوئی ورڈکٹ نہیں آیا، کوئی کیس ہی نہیں یہاں آیا، کوئی پٹیشن ہی نہیں آئی، تو یہ فیک ہے۔
تو اب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے نام پہ ایک فیک قسم کی انفارمیشن گردش کر رہی ہے اور اس کے نیچے سرکاری نمبر لکھے ہوئے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی صاحب ہوں گے جو اس فیک نیوز کے ذریعے یا ایک فیک کلپ کے ذریعے بہت کچھ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ میرا خیال ہے لوگ ان سے رابطہ کر رہے ہوں گے، پھر یہ ان کی فہرستیں بنائیں گے، پھر ان سے تھوڑے سے پیسے مانگیں گے کہ یہ فارم ہے، آپ اس کو بھر کے ہمیں بھیج دیں اور اس کے ساتھ 20,000 25,000 روپے کا چیک لگا دیں تاکہ آپ کو پھر ہم پوری رقم آپ کو بھجوا دیں، اور اس طرح مجھے لگتا ہے کہ 2 4 5 10 ارب روپے جمع کر کے یہ بھی فرار ہو جائیں گے، اور یہ جو سکیم ہوگا یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے نام پہ ہوگا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ وہ جو اس وقت الرٹ جاری کیا جا رہا ہے وہ آپ کی اسکرین پہ ہے، اس الرٹ کو ایز اٹ از آپ قبول کر کے اس کے اوپر تحقیقات کر لیں تاکہ کل کو سپریم کورٹ آف پاکستان جو اس کے اوپر حرف نہ آئے۔ جناب پلوشہ خان صاحبہ جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، سینیٹر ہیں اور یہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے IT کا حصہ ہیں، انہوں نے آج انکشاف کیا کہ ان کا اپنا ڈیٹا چوری ہو گیا۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنے بچے کی کچھ چیز خریدنے کے لیے آن لائن میں نے ایک پرچیزنگ کی تھی، اور اس پرچیزنگ کے ذریعے نہ صرف میرا ڈیٹا چوری ہو گیا بلکہ مجھ سے بعد میں پیسے بھی وصول کیے گئے اور یہ بلیک میل بھی ہوئی بقول ان کے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کے اندر اگر سینیٹرز اور وہ بھی اس قائمہ کمیٹی کا حصہ ہوں جس نے IT کو ڈیل کرنا ہے، جس نے IT کی پالیسی بنانی ہے، ان کا اگر ڈیٹا چوری ہو رہا ہوگا تو پھر آپ اور میں کس قید کی مولی ہیں؟ عام آدمی کے ساتھ اس ملک میں کیا کیا نہیں ہو رہا ہوگا۔ تو جناب ہمارا جو ڈیٹا ہے، پرسنل ڈیٹا جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہے، اس کی سیکیورٹی کا کوئی بندوبست نہیں ہے، اور اگر کسی جگہ ڈیٹا چوری ہو جائے تو ریاست بالکل معذور ہو کے سائڈ پہ کھڑی ہو جاتی ہے، کیونکہ ریاست کو ایک تو IT کا پتہ نہیں ہے اور نہ ہی انہیں ایپس کا پتہ ہے اور نہ ہی انہیں یہ پتہ ہے کہ اگر ڈیٹا چوری ہو تو اسے ریکور کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ پلوشہ خان صاحبہ کو اس چیز کو اٹھانا چاہیے اور گورنمنٹ کو ایکٹیو کرنا چاہیے کہ کم از کم گورنمنٹ کو اتنا تو پتہ ہو کہ ڈیٹا ہوتا کیا ہے، اس کو مس یوز کیسے کیا جاتا ہے، اور جو لوگ مس یوز کر رہے ہیں ان کو ٹریس کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو کم از کم ایک ہی بار سے کوئی میکنزم تو پاکستان کے اندر بننا چاہیے۔ اور پاکستان کے اندر ایک مسنگ پرسنز کا کمیشن ہے، اور یہ مسنگ پرسنز کا کمیشن بہت پہلے بنا تھا، اور جب یہ بنا تھا تو اس کے اندر جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مسنگ پرسنز ہیں ان کی فہرستیں آئی تھیں، اور جسٹس جاوید اقبال جو بعد میں نیب کے چیئرمین بنے تھے وہ اس کے چیئرمین ہوتے تھے، اور جتنا عرصہ وہ چیئرمین رہے جو خواتین تھی، جو لواحقین کی خواتین تھے یا جو مسنگ پرسنز کی خواتین تھی، انہوں نے بہت زیادہ کمپلینس کی تھی اس زمانے میں کہ جناب یہ ہمیں تنگ کر رہے ہیں۔ بلکہ ایک بار تو ایک خاتون کا، ایک بلوچ خاتون کا باقاعدہ کلپ بھی چلا تھا اور انہوں نے خاصا شور بھی کیا تھا کہ میرے ساتھ انہوں نے غلط سلوک کیا تھا، غلط سوال کیے تھے۔ تو اب جسٹس جاوید اقبال صاحب جب نیب کے چیئرمین نہیں رہے تو وہ مسنگ پرسن کمیشن سے بھی فارغ ہو گئے، تو اب ان کی جگہ جسٹس ریٹائر فقیر محمد صاحب کو مسنگ پرسنز کمیشن کا سربراہ بنا دیا گیا، اور اب یہ پروسیڈ کریں گے اور جتنی کمپلینٹس ہیں ان کو سنیں گے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ مسنگ پرسنز وہ نہیں ہیں جو 26 نومبر کے بعد ہوئے تھے، اور پاکستان تحریک انصاف جس کمیشن کا مطالبہ کر رہی تھی کہ مسنگ پرسنز کے اوپر ایک کمیشن بنایا جائے، تو یہ مسنگ پرسنز وہ نہیں ہیں، یہ پرانے مسنگ پرسنز ہیں جن کے بارے میں اس وقت یہ اعتراض کیا جاتا تھا کہ ریاست نے انہیں اٹھایا ہوا ہے، بلکہ یہ کہا جاتا تھا کہ شاید افواج پاکستان کے پاس ہیں، اور پھر اس زمانے میں مسنگ پرسنز کا کمیشن بنا تھا تاکہ جتنی شکایات ہیں ان کا انالیسس کیا جا سکے اور پھر فیصلہ کیا جا سکے۔ جسٹس جاوید اقبال صاحب کے بعد یہ سیٹ خالی تھی، اس کے بعد جسٹس ریٹائر فقیر محمد کو اس کا سربراہ بنا دیا گیا۔ بزرگ ہیں اور ریٹائرڈ یہ جج ہیں اور بڑے مشہور جج تھے یہ۔ جناب پیکا قانون بنایا تھا اور یہ عمران خان صاحب کے دور میں بنا تھا، اور پھر اس کے بعد اس گورنمنٹ نے بھی اس کے اندر خاصی امینڈمنٹس کی تھی، اور اس قانون کا مقصد یہ تھا کہ جو فیک نیوز ہے اس کا تدارک کیا جائے، اسے کنٹرول کیا جا سکے۔ آج گورنمنٹ نے اس کے اندر ایک ترمیم، بلکہ بہت زیادہ ترامیم کے ساتھ ایک نیا پیکج جو ہے وہ قومی اسمبلی میں جمع کرا دیا ہے، اور گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ اس کی جو فیک نیوز ہے اس کی سزا کم ہے اور اس سزا کو بڑھانا چاہیے، کم از کم 5 سال تو ایک بندے کو سزا ہونی چاہیے کہ جس نے فیک نیوز پھیلائی ہو۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ سوشل میڈیا کا جو ٹرائل ہے، کیونکہ ایک اتھارٹی بھی بنائی جائے گی اس کے تحت، اور جو سوشل میڈیا کا ٹرائل ہے وہ 6 مہینے سے لے کے 1 سال کے اندر اندر ختم ہونا چاہیے تاکہ ملزموں کو سزا دی جا سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو مواد ہے سوشل میڈیا کے اوپر اس کو ہٹانے کا اعلان بھی یا حکم بھی جاری کیا جا سکتا ہے تاکہ اس کو ہٹایا جا سکے۔ اس وقت جو صورتحال وہ یہ ہے کہ جب یہ کمپلین کی جاتی ہے ریاست کی طرف سے تو جو سوشل میڈیا ایپس ہیں ان کے اوپر سے مواد نہیں ہٹایا جاتا کیونکہ پاکستان کا قانون کمزور ہے اور نہ ہی کسی جگہ کو عدالتی حکم دیا جاتا ہے۔
تو اب اس لیے شامل کیا ہے کہ جب عدالت سے حکم آئے گا تو وہ حکم جو ہے آگے ریفر کر دیا جائے گا ٹویٹر کو یا پھر فیس بک کو یا پھر یوٹیوب کو، اور وہاں سے جو انتظامیہ ہے اس مواد کو ہٹانے کی پھر پابند ہوگی، اس لیے اس کو شامل کیا گیا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو نئی ڈیوائسز ہیں اسے قانون شہادت کے اندر اسے تسلیم کیا جائے، اسے شہادت کے طور پہ قبول کیا جائے، کیونکہ جب ہمارے پاس ایک ڈیوائس ہے اور اس ڈیوائس کے اندر ڈیٹا ہے اور اس ڈیٹا کو ویریفائی کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی اتھارٹی ویریفائی کر رہی ہے، تو اسے پھر شہادت سمجھنا چاہیے۔ اس وقت اسے شہادت نہیں سمجھا جا رہا، شہادت کے لیے باقاعدہ ایک انسان چاہیے ہوتا ہے جو عدالت کے سامنے بیٹھ کے گواہی دے کہ ہاں جی میں نے خود دیکھا تھا، اس کے اندر یہ مواد تھا اور اس سے میرے جذبات جو تھے وہ بھڑک اٹھے تھے، اور پھر اس کے بعد عدالتی کارروائی ہوتی ہے۔ ڈیوائسز کو ثبوت کے طور پہ عدالت قبول نہیں کرتی، تو یہ اس کے اندر ایک نئی تبدیلی آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ مریم نواز صاحبہ کی ایک فیک نیوز بنی تھی، ان کا بلکہ ایک فیک پکچر بنی تھی، جب یو اے کے پریزیڈنٹ آئے تھے تو اس وقت مریم نواز صاحبہ نے ان کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا، کچھ لوگوں نے اے آئی کے ذریعے اس کو ذرا تھوڑا سا بڑھا دیا تھا اور اس کے اندر کچھ اس قسم کی تصویروں نے بنا دی تھی جو واقعی آبجیکشنیبل تھی، اور وہ سارے کا سارا فیک تھا، اور اسے نہ صرف سوشل میڈیا کے اوپر چڑھایا گیا بلکہ پھر اسے لائک بھی کیا گیا، شیئر بھی کیا گیا، اور اسے بڑا بڑھا چڑھا کے بیان کیا گیا، جس سے ظاہر خاتون ہے مریم نواز صاحبہ، ان کی دل آزاری ہوئی اور اس پہ انہوں نے کمپلین کی۔ اب ان کی گورنمنٹ بھی ہے اور کمپلین بھی ظاہر ہے پھر چیف منسٹر کی تھی، اس کے اوپر پھر ایف آئی ایکٹیو ہوئی، 18 ملزم انہوں نے گرفتار کر لیے، جن کے اندر میرا خیال ہے 3 خواتین بھی شامل ہیں۔ اور اب یہ جو پیکا قانون کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی وجہ سے آ رہی ہے کہ جو 18 لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کو جب عدالت میں پیش کیا جائے گا تو نئے قانون کے تحت انہیں سزا دی جائے گی، تاکہ کم از کم یہ 5 سال جیل کے اندر تو رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں ہیوی جرمانے بھی ہوں، تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ کسی خاتون کے بارے میں اس قسم کی آپ انفارمیشن بنائیں گے یا اسے پھیلائیں گے تو کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ اچھی بات ہے، اس قسم کے قوانین ہونے چاہیے اور سخت قوانین ہونے چاہیے تاکہ سوشل میڈیا کے اوپر جو گند پھیلایا جا رہا ہے اس کو روکا جا سکے۔ آج بھی قومی اسمبلی میں احتجاج ہوا اور آج احتجاج کا دوسرا دن تھا۔ پاکستان تحریک انصاف نے آج بھی اردلی اردلی کے نعرے لگائے اور باقاعدہ کورس میں میوزک کی طرح لگائے گئے اور ساتھ ساتھ بینچ بجائے گئے، اور جو کاپیاں سب کے ہاتھ میں تھی یا ایجنڈے کی کاپی تھی اس کو بجا بجا کے، اور کچھ لوگ تو اس کے اوپر ڈانس بھی کر رہے تھے اور بار بار اردلی اردلی کے نعرے لگا رہے تھے، جو میرا خیال ہے آبجیکشنیبل ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پرائم منسٹر ہیں میاں شہباز شریف صاحب، اس کو اگر آپ آج اردلی کہیں گے اور کورس میں گائیں گے تو کل آپ نے بھی پرائم منسٹر بننا ہے۔ تو یہ جو پارٹیز ہیں یہ بڑی پرانی پارٹیز ہیں اور بڑی تیز پارٹیز ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کہاں پہ ہٹ کیا جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو کل کو کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہو، پھر پاکستان مسلم لیگ نون بھی ہو، پھر MQM بھی ہو، اور ان کے ساتھ کچھ اور جماعتیں بھی ہوں، یہ سارے کھڑے ہو کے جب کورس میں آپ کے خلاف بات کریں، یہ جب 190 ملین پاؤنڈ کی بات کریں، جب چور چور کے نعرے لگائیں، اور ساتھ خدا نہ خواستہ، میں خدا نہ خواستہ کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بشا بی بی کی بات بھی کرنا شروع کر دیں یا عدت میں نکاح کی بات بھی کرنا شروع کر دیں، اسے نعرہ بنا لیں، تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ پھر عمران خان صاحب کیسے فیس کریں گے ان کو، یا جو ایوان ہے اس کا ماحول کیسا ہوگا۔ تو اگر آپ نے آج یہ بنیاد رکھ لی تو کل آپ کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ میرا خیال ہے پارٹی کو کچھ احتیاط کرنی چاہیے، کچھ ڈیسنسی ہونی چاہیے، کچھ شرم و حیا بھی ہونی چاہیے۔ اگر شرم و حیا ہوگی تو سوسائٹی چل سکے گی، ایوان بھی چل سکے گا، ورنہ آنے والے دنوں میں یہ ہیٹ بڑھتی جائے گی، اور اگر یہ ہیٹ بڑھ گئی تو پھر یہ ہیٹ ایک ایسی ہیٹ کریٹ کرے گی جس سے آپ کے لیے بھی ایوان چلانا اور گورنمنٹ چلانا دونوں مشکل ہو جائیں گے۔ تو میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف کو کوئی احساس کرنا چاہیے۔ دوسرا، میرا خیال ہے انہیں اردلی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، انہیں اعتراض اس چیز پہ ہے کہ ہم وہ اردلی کیوں نہیں ہیں، کیونکہ اس سے پہلے عمران خان صاحب جو تھے وہ جنرل باجوہ صاحب کے ٹھیک ٹھاک اردلی تھے، بلکہ وہ جنرل فیض حمید صاحب کے بھی اردلی تھے، اور جو احکامات ادھر سے آتے تھے عمران خان صاحب نے انہیں احکامات کو ڈائریکٹ کر دیا ہوا تھا، درمیان میں خود تھے ہی نہیں، بلکہ کیبنٹ سے بھی چیزیں اپروو ہو جاتی تھی اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، اور اس وقت وہ بڑے کمفرٹیبل تھے۔ لیکن آج جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی جگہ کوئی اور بیٹھا ہوا ہے اور وہ بھی سنگل پیج کو بہت انجوائے کر رہا ہے، سیم پیج کو بہت انجوائے کر رہا ہے، اور اس کے اتنے زیادہ ریلیشنز ہیں اچھے کہ وہ ہر تقریر کے آغاز میں آرمی چیف کا ذکر کرتا ہے اور دوسری طرف سے بھی ان کو تھپکی ملتی ہے، تو اس سے پاکستان تحریک انصاف کو بہت افسوس ہوتا ہے اور بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ جناب وہ اردلی ہٹائیں اور ہمارے اردلی کو موقع دیں۔ ایشو صرف اتنا ہے، اردلی ہونے پہ کوئی اعتراض پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں ملک ریاض صاحب کی طرف۔ ملک ریاض صاحب نے کل جو نیب کی پریس ریلیز تھی اس کا جواب دے دیا، انہوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے کہا کہ میرا کل بھی یہ فیصلہ تھا، آج بھی یہ فیصلہ ہے کہ چاہے جتنا مرضی ظلم کر لو، ملک ریاض گواہی نہیں دے گا۔
اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا پاکستان میں کاروبار کرنا آسان نہیں، قدم قدم پر رکاوٹوں کے باوجود 40 سال خون پسینہ ایک کر کے اللہ کے فضل سے بیریا ٹاؤن بنایا اور عالمی سطح کی پہلی ہاؤسنگ کا پاکستان میں آغاز ہوا۔ مجھے اللہ نے استقامت دی اور اپنے ممبر سے کیے وعدے پورے کیے۔ ان گنت رکاوٹوں اور سرکاری بلیک میلنگ نے بعض اوقات وعدوں کی تکمیل میں تعطل پیدا کیا، لیکن میرے رب نے ہمیشہ مجھے سرخ رو کیا، سالوں کی بلیک میلنگ، جعلی مقدمے اور افسران کی لالچ کو عبور کیا، مگر ایک گواہی کی ضد کی وجہ سے بیرون ملک منتقل ہونا پڑا۔ مدتوں سے لوگوں کی خواہش تھی کہ پاکستان برانڈ کو ورلڈ کلاس برانڈ بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا سبب بھی بنایا اور دبئی میں بی ٹی پراپرٹیز کا آغاز ہو گیا۔ دبئی کی ترقی کا راز ہز آئینس شیخ محمد بن راشد ال مختوم کا ویژن اور نیب جیسے اداروں کا نہ ہونا ہے۔ نیب کا آج کا بے سروپا پریس ریلیز دراصل بلیک میلنگ کا نیا مطالبہ ہے۔ میں ضبط کر رہا ہوں لیکن دل میں ایک طوفان لیے بیٹھا ہوں، اگر یہ بند ٹوٹ گیا تو پھر سب کا بھرم ٹوٹ جائے گا۔ یہ مت بھولنا کہ پچھلے 20-25 سالوں کے سب راز ثبوتوں کے ساتھ محفوظ ہیں۔ اللہ کے فضل سے بیریا ٹاؤن پاکستان کا کامیاب ترین پروجیکٹ بنا اور اب اللہ تعالیٰ کے کرم سے بی ٹی پراپرٹیز دبئی میں بھی خوب کامیاب ہوگا۔ ماشاءاللہ اب تک درجنوں ملکوں سے سرمایہ کار دبئی میں آنے والے بی ٹی پراپرٹیز کے منصوبوں میں مثالی دلچسپی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ 25 کروڑ پاکستانیوں کو فخر ہونا چاہیے کہ ان کی کمپنی دنیا کی سب سے شفاف، سب سے ایماندار نظام نے عالمی سطح کے مقابلے کے لیے ایک عالیشان منصوبے کے لیے چن لیا گیا ہے۔ اس عزم کے ساتھ کہ ہمارا جینا مرنا پاکستان کے لیے تھا اور ہمیشہ رہے گا، اپنے پاکستانی بھائیوں بہنوں کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم نے پاکستان سمیت دنیا کے ہر ملک کے قانون کی پاسداری کی اور ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ ملک ریاض نہ تو کسی کے خلاف استعمال ہوگا اور نہ ہی کسی سے بلیک میل ہوگا۔ انشاءاللہ دبئی پروجیکٹ کامیاب بھی ہوگا اور دبئی سمیت پوری دنیا میں پاکستان کی پہچان بنے گا۔ اب اس کے اندر جو انہوں نے اپنا جواب تو دیا ہے، ساتھ ایک دھمکی بھی ہے، اور دھمکی میرا خیال ہے یہ ہے کہ جناب میں 20-25 سال سے کیونکہ پورے سسٹم کو جانتا ہوں، میرے ساتھ لوگ رابطے میں تھے اور انہوں نے جو کچھ کہا، جو کچھ کیا وہ میرے پاس ثبوتوں کے طور پہ موجود ہے، اور اگر میں اوپن کر دوں گا تو اس سے پاکستان کو بھی نقصان ہوگا اور تمام پرسنالٹیز کو بھی نقصان ہوگا۔ میرا خیال ہے اس کا ریفرنس دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جی میں ملک ریاض گواہی نہیں دے گا۔ وہ ایک امپریشن کریٹ کر رہے ہیں، امپریشن دے رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ بات ان کی درست بھی ہو کہ مجھے عمران خان صاحب کے خلاف بطور گواہ پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی یا تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن میں نے کیونکہ عمران خان کے خلاف گواہی نہیں دی، مجھے اس لیے برت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جتنا بھی چاہے مجھے میرا نقصان ہو جائے، میں بہرحال عمران خان صاحب کے خلاف گواہی نہیں دوں گا۔ تو میرا خیال ایک اپارچونٹی شاید نیب نے ملک ریاض صاحب کو دے دی ہے، جس سے وہ دوبارہ عمران خان صاحب کے ساتھ جڑ گئے ہیں اور اب وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور عمران خان صاحب کو یہ یقین دلوا رہے ہیں کہ جناب میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے خلاف گواہی نہیں دوں گا۔ میرا خیال ہے اگر درمیان کا کوئی راستہ نکل سکتا تو ملک ریاض صاحب کا جو پروجیکٹ ہے اس کو بھی نقصان نہ ہوتا، اور اس نقصان کی وجہ سے پاکستان کے جو 1 ملین لوگ ہیں جنہوں نے بیریا ٹاؤن کے اندر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، ان سب کا نقصان بھی بچ جاتا ہے۔ لیکن شاید درمیان کا راستہ کوئی نہیں نکل سکا، تو اس سے ملک ریاض صاحب کو بھی نقصان ہو رہا ہے، بیریا ٹاؤن کو بھی نقصان ہو رہا ہے، اور شاید اس سے آنے والے دنوں میں پاکستان کو بھی نقصان ہو۔ میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ معاملات کو سمیٹنا چاہیے، اس طرح اگر معاملات کو خراب کر دیا گیا تو اس کا نقصان بہت زیادہ ہوگا۔ آج سے ہم ایک نیا سلسلہ بھی شروع کر رہے ہیں، ہم اپنے ہر وی-لاگ کے اختتام پہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے۔ میں آج سے یہ آغاز کر رہا ہوں، اور جس دن میں یہ بھول جاؤں آپ نے مجھے یاد بھی کروانا ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ ہمارا جو ہر وی-لاگ ہے اس کا اختتام پاکستان کے ساتھ ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔